اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ قابل صد احترام معزز شرکاء عربک لینگویج کورس، اللہ رب العزت کا بے پایاں لطف و کرم اور اس کے حبیب مکرم علیہ افضل الصلوات و تسلیمات کے نعلین پاک کا تصدق ہے کہ ہم اپنے اس کورس کی آج 23ویں کلاس میں شریک ہیں، فی محاضرتی 13 23ویں کلاس میں ہم شریک ہیں۔ تو آئیے بلا تاخیر آج کی کلاس کی جانب بڑھتے ہیں۔ اور کل ہم نے یہ بات کی تھی کہ آج کے لیکچر میں ہم فعل امر بنانے کا طریقہ سیکھیں گے۔ کون سا فعل بنانے کا طریقہ سیکھیں گے؟ فعل امر بنانے کا۔ تو آئیے فعل امر بنانے کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ فعل امر، اچھا فعل کی آج تک ہم نے 4 اقسام پڑھی ہیں، 2 پڑھی تھی پہلے، فعل ماضی پڑھا، پھر فعل مضارع پڑھا، اس مین یہی ہیں 2۔ اس کے علاوہ 2 اور فعل گردانے جاتے ہیں جن میں سے فعل امر ہے۔ مین یہی ہیں 2، ماضی مضارع حال، ماضی حال اور مستقبل، فعل امر اور فعل نہیں، یہ بھی 2 فعل گردانے جاتے ہیں۔ تو فعل امر ہم آج پڑھنے والے ہیں، فعل نہیں انشاءاللہ کل ہم پڑھیں گے۔ تو آئیے پڑھتے ہیں فعل امر۔ امر کیا ہوتا ہے؟ فعل امر کہتے ہیں معزز ناظرین حکمیہ صیغوں کو کسی کام کے کرنے کی ترغیب دینا یا حکم دینا، ترغیب دینا یا حکم دینا، اور نہیں کہتے ہیں کسی کام کے کرنے سے روکنا۔ 1 بائی 1 ان چیزوں کو ہم پڑھیں گے۔ تو فعل امر جو ہے اور فعل نہیں جو ہے، یہ دونوں افعال جو ہیں یہ فعل مضارع سے بنتے ہیں۔ کس سے بنتے ہیں؟ فعل مضارع سے بنتے ہیں۔ دیکھیں، آپ نے حکم دینا ہے کسی کو، کسی کام کے کرنے کا حکم دینا ہے، تو جو وقت گزر چکا ہے زمانہ ماضی میں تو کسی کو اب حکم نہیں دیا جا سکتا نا۔ حکم تو ہم دیں گے زمانہ حال کے لیے یا آنے والے وقت کے لیے۔ اسی وجہ سے جو فعل امر ہے، اور اسی طرح اگر کسی کام سے روکنا ہے تو روکا بھی تو موجودہ زمانے کے لیے جائے گا نا، یا آنے والے دور کے لیے روکا جائے گا۔ جو وقت گزر گیا ہے اس میں کسی کام کے کرنے سے ہم کیا روکیں گے؟ تو اسی طرح امر اور نہیں دونوں فعل مضارع سے بنتے ہیں۔ آج ہم پڑھ رہے ہیں فعل امر، انتہائی آسان ہے اور انتہائی دلچسپ ہے، اور لینگویج کی کمپلیشن کی پیک ہے ہماری بحمداللہ تعالی اس کو پڑھنا۔ تو فعل امر فعل مضارع سے بنتا ہے۔ فعل امر کس سے بنتا ہے؟ فعل مضارع سے، اور بنتا اس طرح سے ہے کہ ہم فعل مضارع کی پہلے پوری گردان لکھ لیتے ہیں، اس کے بھی 14 صیغے ہوتے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ فعل مضارع سے فعل امر کیسے بنتا ہے۔ تو آپ بھی میرے ساتھ پلیز ایک دفعہ گردان لکھ لیں۔ ایک دفعہ ہم گردان لکھیں گے مضارع کی، اور دیکھیں گے کہ اس مضارع کی گردان سے امر کیسے بن جاتا ہے۔ دیکھیں گے کہ مضارع کی گردان سے امر کیسے بن جاتا ہے۔ یہ ٹیبل ہمارا بن چکا ہے، اس میں اب ہم لکھ لیتے ہیں مضارع کی گردان کو۔ یضربو، یضربانی، آپ بھی پلیز لکھ لیں، بہت مزہ آئے گا آپ کو۔ فعل امر بنانا آسان ہے، مگر صرف آسان نہیں ہے، اس کے ساتھ ساتھ دلچسپ بہت ہے۔ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے تو اچھا لگتا ہے۔ یضربو، یضربانی، یضربونا، یہ ہم پوری مضارع کی گردان لکھیں گے، چونکہ ہم یہ بات کر چکے کہ فعل امر بنتا ہے فعل مضارع سے، فعل مضارع سے۔ تو فعل مضارع ہم پہلے لکھ لیتے ہیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کیا تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ کیمرہ والا بھائی دیکھیں کہ کیا صحیح سے کلیئر سمجھ آ رہا ہے، چونکہ لفظ آج چھوٹے لکھے جا رہے ہیں۔
اگر ضرورت ہے تو اس کو کلوز کر لیں. سوری تدریبینا ہر روز 5-7 دفعہ تو مجھے آپ سے سوری کرنا پڑتی ہے. ادریبو ندریبو. ندریبو. جی معزز ناظرین و سامعین، ہم پڑھ لکھ چکے ہیں فعل مضارع کی گردان، اور بنانا آج ہم چاہ رہے ہیں فعل امر. ہم نے یہ عرض کیا کہ فعل امر بنتا ہے فعل مضارع سے. فعل مضارع کی گردان آ گئی. اب دیکھتے ہیں کہ فعل امر کیسے بنتا ہے. فعل امر کیسے بنتا ہے؟ سارے احباب متوجہ ہیں؟ آئیے بلا تاخیر ہم دیکھتے ہیں کہ فعل امر کیسے بنتا ہے. آپ کل والے سبق پہ اگر جائیں جو گزشتہ لیکچر میں ہم نے پڑھا، حروف جوازم. حروف جوازم کتنے ہیں؟ 5 ہیں. لم، لما، لام امر، لام امر، لام امر. یہ جو لام امر تھا نا، لام زیر لی، لام زیر لی، اس کو لام امر اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ فعل مضارع پر داخل ہو کر اس میں امر کا معنی پیدا کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ امر کا معنی پیدا کرتا ہے. امر کا معنی پیدا کرتا ہے. تو لام امر جو ہے یہ کون سے حروف میں سے ہے؟ حروف جوازم میں سے ہے. کون سے حروف میں سے ہے؟ حروف جوازم میں سے ہے. تو آپ دیکھیے کہ یہ جو لام امر ہوتا ہے، لام امر اس کو کہتے ہیں لام زیر لی کو. اس کا نام ہے لام امر، کہ امر کے صیغوں میں یہ لگتا ہے. اور یہ کن حروف میں سے تھا؟ حروف جوازم میں سے تھا. حروف جوازم میں سے تھا. تو لام امر لگے گا شروع میں. لام زیر لی، 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 لام زیر لی. 6 غائب کے صیغوں کے شروع میں لگے گا اور 2 متکلم کے صیغوں کے شروع میں لگے گا. لام زیر لی، لام زیر لی. 8 صیغوں کے شروع میں لام امر لگتا ہے. کیا لگتا ہے؟ لام امر لگتا ہے. لام امر لگتا ہے. فعل مضارع کے ٹوٹل 14 صیغے ہوتے ہیں. اگر ان کو فعل امر میں کنورٹ کرنا ہو تو لام امر کا سہارا لیتے ہیں. لام امر لگتا ہے فعل مضارع کے 6 غائب کے صیغوں کے ساتھ اور 2 متکلم کے صیغوں کے ساتھ. آپ نے جب غائب کی بات کرنی ہو تو آپ ترغیباً کہتے ہیں اسے چاہیے کہ یہ کرے. اپنے آپ کو تو حکم نہیں دیا جاتا نا. اپنے آپ کو یہ کہا جا سکتا ہے کہ مجھے چاہیے کہ میں یہ کام کروں، ہمیں یہ کام کرنا چاہیے. تو یہ چاہیے کا معنی دیتا ہے. کل ہم نے یہ پڑھ لیا ہے. لام امر لگتا ہے. کیا لگتا ہے؟ لام امر. دوسرا کام یہ سمجھ گئے ہیں آپ؟ لام امر لگتا ہے فعل مضارع کی گردان کے شروع میں. نمبر 1. نمبر 2، یہ کتنے صیغوں کے شروع میں لگتا ہے؟ 8 صیغوں کے شروع میں. 6 غائب کے، 2 متکلم کے. حاضر کے رہ گئے، حاضر کے رہ گئے. حاضر کے جو امر کے صیغے ہیں وہ لام امر سے نہیں بنتے. وہ کیسے بنتے ہیں اس پر ہم بعد میں بات کر لیتے ہیں. پہلی بات کیا ہے کہ فعل امر کیسے بنتا ہے؟ فعل مضارع سے بنتا ہے. فعل مضارع کے 8 صیغوں کے شروع میں لام امر لگاتے ہیں. لام امر، لام امر، لام زیر لی، لام زیر لی، لام زیر لی. جب وہ لگتا ہے تو معزز ناظرین کرام تھوڑا توجہ کریں کہ لام امر کون سے حروف میں سے تھا؟ کون سے حروف میں سے تھا؟ کون سے؟ حروف جوازم میں سے. حروف جوازم. تو جب لام امر لگے گا تو پوری گردان کے اوپر حروف جوازم کا لفظی عمل چلا دیں گے. کون سا عمل چلا دیں گے؟ لفظی. حروف جوازم 3 طرح کی لفظی تبدیلی پیدا کرتے تھے. 3 طرح کی. کیا؟ 5 مرفوع صیغوں کو جزم دیتے تھے، 7 صیغوں کے آخر سے نون اعرابی گرا دیتے تھے، اور 2 نون نسوہ پر کچھ عمل نہیں کرتے تھے، نہیں کرتے تھے، نہیں کرتے تھے. اگین 5 پیش والے صیغوں کو جزم دیتے ہیں، 7 صیغوں کے آخر سے نون اعرابی گرا دیتے ہیں. جمع مؤنث کے 2 نونوں کو کچھ نہیں کہتے. تو آئیے دیکھتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں
5 مرفوع سیغوں کو جزم دیتے ہیں. 5 مرفوع سیغے. پہلا جزم آ گئی, دوسرا جزم آ گئی, تیسرا جزم آ گئی, چوتھا جزم آ گئی, اور 5واں. یہ 5 سیغے ایسے ہوتے ہیں فعل مضارع کے جن کو حروف جوازم کیا دیتے ہیں؟ جزم دیتے ہیں. جزم دیتے ہیں. لام امر چونکہ حروف جوازم میں سے ہے, جب وہ لگے گا تو حروف جوازم کا لفظی تبدیلی کا عمل چل جائے گا سب پہ. کیا چل جائے گا؟ لفظی تبدیلی کا. دوسرا کام کیا کرتے ہیں؟ 7 سیغوں کے آخر سے نون اعرابی گرا دیتے ہیں, اور 2 نونوں کو کچھ نہیں کرتے. ایک یہ نون بچ جاتا ہے, ایک یہ نون بچ جاتا ہے. یہ 2 یدربنا اور تدریبنا بچ جاتے ہیں, باقی سارے نون گر جاتے ہیں. یہ بھی گیا, یہ بھی گیا, یہ نون بھی گیا, یہ نہیں گرے گا, یہ بھی گیا, یہ نہیں گرے گا. یہ تدریبی نہ تھا تو تدریبی رہ جائے گا, تدریبی رہ جائے گا, تدریبی یوں لکھ لیں گے. تدریبانی یہ بھی گیا, تدریبنا سوری یہ تدریبون تھا, یہ تدریبون تھا, تو یہ نون بھی گر جائے گا, یہ نون بھی گر جائے گا. لکھتے ہوئے سم ٹائم بندے کو پتہ نہیں چلتا, غلطی سے کچھ اور لکھا جاتا ہے. تو تدریبی, تدریبا, تدریبنا, یہاں پہ نون ہے ہی نہیں. کتنے نون گر گئے ہمارے؟ ایک یہاں سے گرا, 1 2 3 4 5 6 اور 7. 7 نون گر گئے جو ہم نے پہلے دن گرا دیے تھے, پرسوں ہی گرا دیے تھے, اور 2 نون رہ گئے ہیں. 2 نون یدربنا اور تدریبنا رہ جائیں گے, یدربنا اور تدریبنا رہ جائیں گے. ابھی تک کیا کام کیا ہے ہم نے؟ ابھی تک جو کام کیا ہے آپ اس کو ریوائز کرنے کی کوشش کریں اور انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں. فعل امر بنا رہے ہیں. اب جیسے فعل مضارع کے 14 سیغے ہیں, امر کے بھی 14 سیغے ہیں. تو فعل امر بنتا ہے فعل مضارع سے, کیونکہ آپ نے حکم تو دینا ہوتا ہے نا, جو وقت گزر رہا ہے زمانہ حال کے لیے یا مستقبل کے لیے. زمانہ ماضی میں تو آپ حکم دے نہیں سکتے, وہ وقت گزر چکا ہے. لہٰذا فعل امر بنتا ہے فعل مضارع سے. کیسے بنتا ہے؟ اس کے شروع میں لام امر لگاتے ہیں. لام امر لگاتے ہیں. کیا لام امر فعل مضارع کے 14 سیغوں کے شروع میں لگتا ہے؟ جی نہیں. لام امر فعل مضارع کے صرف 8 سیغوں کے شروع میں لگتا ہے. حاضر کے 6 سیغوں کے علاوہ باقی سب میں لگتا ہے. حاضر کے تدریب, تدریبانی, تدریبونا, تدریبین, تدریبانی, تدریبنا کے علاوہ باقی سب کے شروع میں لام امر لگتا ہے. لام امر لگتا ہے. جو حاضر کے سیغے ہوتے ہیں وہ لام امر سے اس وجہ سے نہیں بنتے کہ سامنے والے کو یہ کہہ کے ہم حکم نہیں دیتے کہ تمہیں چاہیے کہ پانی دے دو, تمہیں چاہیے کہ پڑھ لو, تمہیں چاہیے کہ نہیں. اس کو تو کہتے ہیں پانی دو, کھانا دو, بیٹھو, پڑھو, اٹھو, سو, جاگو, حکمن. اور امر کے سیغوں کے تو حاضر کے سیغے ذرا اور طرح سے بنتے ہیں. فعل مضارع غائب کے 6 سیغے اور متکلم کے 2 سیغے, ان کے شروع میں لام زیر لی لگانا ہے. لام زیر لی, بس اور کچھ نہیں لگایا. نمبر 2, جب لام امر آئے گا, جب لام امر آئے گا اور پھر پوری گردان میں, کہاں؟ پوری گردان میں, پوری فعل مضارع کی گردان میں لام امر کا لفظی تبدیلی چل جائے گی, کیونکہ وہ حروف جوازم میں سے ہے. اور حروف جوازم ہم نے پڑھا 3 طرح کی لفظی تبدیلی کا باعث بنتے ہیں. نمبر 1 کہ وہ فعل مضارع کے مرفوع سیغوں کو جزم دے دیتے ہیں. مرفوع سیغے یہ ہے, یدربو تھا یدرب ہو گیا, تدربو تھا تدرب ہو گیا, تدربو تھا تدرب ہو گیا, ادربو تھا ادرب ہو گیا, اور ندربو تھا تو ندرب ہو گیا. ایک. دوسرا یہ ہے کہ 7 سیغوں کے آخر سے نون اعرابی گرا دیتے ہیں. 2 جمع مؤنث کے نون کے علاوہ باقی 7 نون بنتے ہیں. 1 2 3 4 5 6 7, وہ سارے گر گئے. بس یہ کام ابھی تک کیا ہے, یہ کام ابھی تک ہم نے کیا ہے. تو معزز ناظرین 8 سیغے فعل امر کے ہمارے کمپلیٹ ہو گئے, جن کے شروع میں لام امر لگا ہے نا. شروع میں لام امر لگا دیں, ان کے اینڈ پر حروف جوازم کا لفظی عمل چلا دیں, لفظی تبدیلی. یعنی مرفوع سیغہ ہے تو مجزوم کر دیں, جزم دے دیں, اور نون اعرابی ہے تو گرا دیں. دیٹس اٹ. اتنا کام کرنے سے فعل امر بن چکا ہے. تو ہمارے پاس یہ 6 سیغے غائب کے اور 2 سیغے متکلم کے امر بن چکے ہیں. یہ امر بن چکے ہیں. میں آپ کو سناتا ہوں گردان, آپ میرے بات ذرا پڑھ لیجئے گا, مجھے فالو کیجئے گا. لیدرب لیدربا لیدربو, لتدرب لتدربا لیدربنا,
लिअदरिब लिनदरिब, ये 6 छोड़ रहे हैं, ये 6 छोड़ रहे हैं, इसको सेपरेट डील करेंगे हम, अभी डील करेंगे। अगेन मुझे फॉलो कीजिएगा। लियदरिब लियदरिबा लियदरिबू, लितदरिब लितदरिबा लियदरिबना, लिअदरिब लिनदरिब। आखिरी दफा मुझे फॉलो करेंगे आप। लियदरिब लियदरिबा लियदरिबू, लितदरिब लितदरिबा लियदरिबना, लिअदरिब लिनदरिब। ये बात क्लियर हो गई, ये बात क्लियर हो गई, ये बात क्लियर हो गई। फेल अमर बनता है फेल मुजारे से, फेल मुजारे के साथ लामे अमर लगाते हैं, सारे सीगों में नहीं, 8 सीगों में, 6 ऊपर वाले, 2 आखिरी। जब वो लगाते हैं तो पूरी गर्दान के ऊपर हुरूफ जवाजिम का लफ्जी अमल चलता है। लफ्जी अमल ये है 5 मरफू सीगों को जज्म देते हैं, 7 सीगों के आखिर से नून इराबी गिराते हैं, 2 नून जो हैं जमा मुअन्नस गायब और जमा मुअन्नस हाजिर का, उसको कुछ नहीं कहते। 8 सीगे हमारे मुकम्मल मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन हो चुके हैं। अब रह गए हैं दरमियान वाले 6 सीगे जो कि ओरिजिनल अमर है, जो असली फेले अमर है, वो रह गया है। देखें, जो बंदा सामने नहीं है, गायब है, उसको मैंने क्या हुक्म देना है? मैंने अपने आप को क्या हुक्म तो दिया जाता है जो बंदा सामने होता है, तो सामने वाले को हुक्म दिया जाता है। इसी वजह से हमने कहा कि हम इनको सेपरेटली डील करते हैं, मगर ये ऊपर वाले से भी ज्यादा आसान है, ये और आसान है। असल फेले अमर जो है हाजिर ही होता है, फेले अमर हाजिर ही होता है, हाजिर ही होता है। क्या होता है? हाजिर ही के सीगों से असल बनता है। आइए बनाते हैं जी, और बहुत सिंपल और आसान है, आप खुद बनाएंगे। फेले अमर हाजिर कैसे बनता है? ये लिखा हुआ है। अब ये तदरीबू था तो तदरीब हो चुका है, तदरीबानी था तो तदरीबा, तदरीबू हो चुका है, तदरीबी, यानी इनके नून गिर गए हैं, और जो क्या कहते हैं पेश वाला सीगा था वो जज्म से बदल चुका है। एक तो ये हुआ है। बाकी आप देखें हमने क्या करना है। फेले अमर हाजिर बना रहे हैं, बहुत सिंपल तरीका है। सबसे पहला ये काम करें कि शुरू से अलामते मुजारे गिरा दें, शुरू से अलामते मुजारे गिरा दें। इसमें इन सब के शुरू में एक अलामते मुजारे है, हमजा है, ता है, या है कि नून है शुरू में? बताएं, बताएं जी। ता है, बिल्कुल। शुरू से अलामते मुजारे गिराते हैं। हाजिर के सीगों के लिए लामे अमर नहीं लगता, वो अलामते मुजारे गिरा के बनते हैं। अलामते मुजारे गिराएं, इसके शुरू में ता है, मैंने गिरा दी। इसके शुरू में भी ता है, ये भी मैंने गिरा दी। इसके शुरू में भी ता है, गिरा दी। चूंकि हाजिर के सारे सीगों के शुरू में ता होती है तो शुरू से अलामते मुजारे गिरा देते हैं। आप लिखें नंबर 1, अलामते मुजारे गिरा देते हैं, या ये भी लिख सकते हैं अलामते मुजारे ता को गिरा देते हैं, चूंकि हाजिर के सीगों में होती ही ता है, होती ही ता है, तो ता को गिरा देते हैं। शुरू से अलामते मुजारे ता को गिरा देते हैं। नंबर 1 क्या लिखा आपने? शुरू से अलामते मुजारे। ये कौन से सीगे बन रहे हैं? फेल अमर हाजिर के। और किससे बन रहे हैं? फेल मुजारे हाजिर से। फेल मुजारे हाजिर से कैसे बन रहे हैं? कि सबसे पहले तो उसका लफ्जी तब्दीली चलेगी ना, पेश है तो जज्म से बदलेंगे, हरूफ जवाजिम वाली तब्दीली चलनी है, जवाजिम वाली, और नून गिर जाएंगे सारे, सिर्फ ये जमा मोनस का नून रह जाएगा। फिर क्या किया? पहला काम ये किया जी, हमने अलामते मुजारे गिराई, ता गिरा दी। अब इसको पढ़िए, आप पढ़िए, सुना दें जरा मुझे क्या है ये, पढ़ें। मुझसे तो नहीं पढ़ा जाता, मुझसे पढ़ा नहीं जाता। क्यों? दौद साकिन है, अलामते मुजारे गिराई तो उसका माबाद जो था, यानी उसके बाद वाला जो हर्फ था वो साकिन है, पढ़ा नहीं जा रहा, पढ़ा नहीं जा रहा। आप अलामते मुजारे गिराते हैं, मिसाल के तौर पर यहां जरा खुला करके लिखता हूं ताकि समझ आए सही तरह से। अलामते सबसे पहले ये फेल मुजारे है, सबसे पहला काम ये करते हैं कि पेश वाले हरफ को जज्म देते हैं, और अगर नून हो तो नून गिराते हैं। ये तो समझ आ गई ना आपको। अब बात कर रहे हैं कि अब क्या करें। अलामते मुजारे गिराएं जी, ता गिरा दी। अब इसको पढ़ें, दौद पर चूंकि सुकून है, साकिन है, पढ़ा नहीं जा रहा, पढ़ा नहीं जा रहा, पढ़ा नहीं जा रहा। अब क्या करेंगे? अब पढ़ने के लिए शुरू में हमजा वसली लेके आते हैं, हमजा लेके आते हैं, उसको कहते हैं हमजा वसली, मिलाने वाला हमजा। कौन सा हमजा? ताकि कोई ऐसा कलमा मिले जो इसके साथ मिला के पढ़ सकें, वरना तो पढ़ा नहीं जा रहा ना। हमजा वसली, हमजा वसली, वसली वसल के लिए जो आता है हमजा वसली, ये वाला होता है हमजा,
यूं, तो शुरू में हमजा लेके आएंगे, हमजा लेके आएंगे। अब जरूरी नहीं है इस पर ये अलामत भी हो हमजा की, ये हमजा ही होता है। अगर इस पर जबर जेर पेश अलिफ पर आए तो उसको हमजा कहते हैं। अच्छा जी, हमजा वसली ले आए, पहला काम किया अलामत मुजारे गिराई ता। अगर ता के बाद वाला हरफ पढ़ा नहीं जा रहा, और ऐसा 99.99% होता है, 99.99% ऐसा होता है कि अलामत मुजारे ता गिराते हैं तो मा बाद पढ़ा नहीं जा रहा होता, साकिन होता है, तो हमने अलामत हमजा वसली लेके आते हैं। अब आखिरी बात इसमें जो रह गई, आखिरी बात इसमें जो रह गई वो ये है मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन कि इस पर जबर लगेगी, इसको अदरिब कहेंगे, इसके नीचे जेर लगेगी, इसको इदरिब कहेंगे, या इसके ऊपर पेश आएगी तो इसको उदरिब कहेंगे। क्या कहना है, इस पर जबर लगेगी, जेर लगेगी कि पेश लगेगी, ये सवाल है। इसका जवाब ये है, इसका जवाब ये है, इसका जवाब ये है कि ऐन कलमे की हरकत देखेंगे। कौन सी? ऐन कलमा। ऐन कलमा इसमें से दौद रा बा में कौन सा है? रा। रा पर अगर तो है पेश तो पीछे पेश आएगी, रा पे अगर पेश है तो पीछे हमजा वसली पर पेश आएगी। रा पर अगर पेश नहीं है, जबर या जेर है, जबर या जेर है तो पीछे जेर आएगी, जबर नहीं आएगी, पीछे क्या आएगी? जेर आएगी। अब फेले अमर बन गया, इदरिब तू मार। रिपीट करता हूं, अलामत मुजारे गिराई, ता गिरा दी। ता जब गिराई उसका माबाद पढ़ा नहीं जा रहा था, पढ़ा नहीं जा रहा था, पढ़ने के लिए हमजा वसली लेके आते हैं, हमजा वसली मिलाने के लिए हमजा लेके आते हैं, उसको पढ़ना तो है ना। अब जब हमजा लेके आते हैं तो हमजा का एराब या उसकी हरकत क्या होगी? हमजा पे जबर पढ़नी है, जेर पढ़नी है या पेश पढ़नी है? इसको डिसाइड करता है उस कलमा में जो ऐन कलमा होता है ना, दरमियान वाले हरफ की जबर जेर पेश, वो डिसाइड करती है। ऐन कलमा के ऊपर अगर पेश हो तो पीछे पेश आती है, हमजा वसली पर पेश आती है, और अगर जबर हो या जेर हो तो पीछे जेर आती है, जबर कभी नहीं आती। जबर कभी भी, जबर फेल अपना ये भी उलमा के लिए बात करने लगा हूं, जबर सिर्फ क्या कहते हैं उसको, बाबे इफ़ाल के जो सीगे होते हैं ना उस पर जबर होती है, और वो हमजा वसली नहीं होता, वो बाबे इफ़ाल का हमजा होता है। और वो मैंने अर्ज कर दिया कि 99.99 टाइम ये वाला काम होता है, तो मोस्टली यही होता है, तो हम भी यही पढ़ रहे हैं। वो मैंने इशारा कर दिया। अगर कुछ लोगों के जहन में आए कि सर कहीं कभी कभार ज़बर आती है तो वो असले कलमा की होती है, बाबे इफ़ाल के, वो हमजा वसली की नहीं होती। हमजा वसली पर ज़बर नहीं आती, हमजा वसली पर या पेश आती है, अगर पेश ना आए, ऐन कलमा जेर ज़बर वाला हो तो पीछे जेर आती है, बात खत्म होगी। ये बन गया इदरिब। क्या बन गया? इदरिब तू मार। वाहिद मुजक्कर हाजिर है, तू एक मार। कल के सबक में आया था रब्बी जअलनी, इजअल इजअल इजअल, तू बना दे, इजअल। ये असल में था तजअलू। क्या था? आपने बनाना है अब ये, इसको अमर आप ध्यान से बैठें। तजअलू था ये, तजअलू तू बनाता है या बनाएगा, तू बनाता है या बनाएगा। तो क्या करते हैं, सबसे पहले एंड पर लफ्जी अमल चलाते हैं, पेश है तो जज्म कर दें, और अगर नून है तो गिरा दें, नंबर 1। नंबर 2, शुरू से ता गिरा देते हैं, अलामत मुजारे गिरा दी। अब रह गई जीम। जीम पढ़ी जा रही है, सर नहीं पढ़ी जा रही, तो क्या करें? हमजा वसली लेके आएंगे। हमजा वसली आ गया, अब इस पर जबर लगाएं, जेर लगाएं कि पेश लगाएं? ऐन कलमे की हरकत, दरमियान वाले हरफ की हरकत देखेंगे। दरमियान में अगर जबर है या जेर है तो पीछे जेर आएगी, अगर पेश है तो पेश आएगी, वरना जेर आएगी। ये बन गया इजअल, तू बना दे, तू बना दे। अच्छा, इदरी ये तदरीबान ही था, नून तो गिरा दिया हमने, ता भी गिरा दी, ये पढ़ा नहीं जा रहा, क्या करें? हमजा वसली लेके आएंगे। क्या लेके आएंगे? हमजा वसली आ गया। अब इस पर जेर आएगी कि पेश आएगी? चूंकि यहां पेश नहीं है तो पेश नहीं आएगी, अब जेर ही रह गई जो आएगी। तो इदरिब तू एक मर्द मार, मुजक्कर, इदरिबा तुम दोनों मर्द मारो, और इदरिबू, इदरिबी, इदरिबा, इदरिबना, ये है।
فعل امر حاضر بنتا ہے فعل مضارع حاضر سے. پہلے تو اینڈ کے اوپر آپ نے نون وغیرہ گرا دیے ہو نا, جو لفظی تبدیلی ہے وہ تو گرا دیے, اس کے بعد شروع کی تا گرا دیں. تا علامت مضارع جب گرائیں گے تو 99.99% میں نے عرض کی کہ ایسا ہوتا ہے کہ ما بعد ساکن ہوتا ہے, اگلا حرف پڑھا نہیں جا رہا ہوتا. اس کا ایک ہی طریقہ ہے پھر پڑھنے کا کہ شروع میں حمزہ وصلی لے کے آتے ہیں, حمزہ وصل کے لیے, ملانے کے لیے, پڑھنے کے لیے حمزہ وصلی. اگلا سوال ہوتا ہے کہ سر اس پر زبر لگے گی, زیر پڑھنی ہے کہ پیش پڑھنی ہے. اگر اس کلمے کے عین کلمے پر پیش ہو تو حمزہ وصلی پر پیش آئے گی, بصورت دیگر حمزہ وصلی کے نیچے زیر آئے گی, زبر نہیں ہوتی, زبر نہیں آتی. اب آپ دیکھیے گا, ایک تو یہ گردان ہماری آج بن گئی 6 سیغے اوپر والے اور آخری 2 سیغے متکلم کے تو ہم نے لام امر لگا کے بنا دیے, اس میں حمزہ وصلی نہیں لگاتے. وہ بن گیا لیدرب لیدربا لیدربو لتدرب لتدربا لیدربنا لیدرب لندرب. یہ کیا بنیں گے؟ ادرب, ادربا, ادربو, ادربی, ادربا, ادربنا. تھوڑی سی پریکٹس میں کروانا چاہتا ہوں, ممکن ہے کچھ میرے بھائیوں کو اور کچھ میری بیٹیوں اور بہنوں کو سمجھ نہ آئی ہو تو کچھ لکھ لیتے ہیں. مثال کے طور پہ ہے تم 2 بیٹھتے ہو یا بیٹھو گے, تجلسانی, تجلسو, تجلی ثانی. تنظرونا, تم سب دیکھتے ہو یا دیکھو گے. یہ سب فعل مضارع کے صیغے لکھ رہا ہوں حاضر کے. تنظرونا. تفتحینا, آپ انشاءاللہ خود بنائیں گے ابھی امر. تفتحینا. یہ تجلسانی تثنیہ کا صیغہ ہے, تثنیہ مذکر حاضر بھی ہے, تثنیہ مؤنث حاضر بھی ہے. تنظرونا جمع مذکر حاضر ہے, تنظرو, تنظرانی, تنظرونا. اور تفتحینا واحد مؤنث حاضر ہے, تفتحو, تفتحانی, تفتحونا, تفتحینا. تو ایک کھولتی ہے یا کھولے گی دروازہ. یہ ہے تجلسانی, تم 2 بیٹھتے ہو یا بیٹھو گے. ہم نے امر بنانا ہے کہ تم دونوں بیٹھ جاؤ, دونوں بیٹھ جاؤ. تو کیا کریں؟ سب سے پہلے نون گرائیں گے. نون ہوگا تو نون گرائیں گے, یہاں پیش والا ہوگا تو جزم دے دیں گے. تو نون گرا دی. اب کیا کریں؟ اب سر شروع سے علامت مضارع گرا دیں گے تا. یہ نہیں جناب, وہ بھی گرا دی. تا گرائی علامت مضارع, تو اس کا ما بعد پڑھا جا رہا ہے یا ساکن ہے؟ ساکن ہے نا. تو کیا لے کے آئیں گے شروع میں؟ ویری گڈ, حمزہ وصلی لے کے آئے. میں آپ کی آواز سن پا رہا ہوں, حمزہ وصلی لے کے آئے. اب ان میں عین کلمہ ہے, جیم لام سین, لام عین کلمہ ہے, اس پر پیش ہے نہیں ہے تو پیچھے پیش نہیں آئے گی. کیا آئے گی؟ اب زیر آئے گی. اجلسا, تم دونوں بیٹھ جاؤ. تجلسو سے اجلس, اجلس تو اکیلا بیٹھ جا. دیکھیں تجلسو, تجلسو تو بیٹھتا ہے یا بیٹھے گا. اس کا بنانا ہو کہ تو بیٹھ جا, کیا کریں گے؟ سب سے پہلے پیش ہے یا نون ہے, اس کا کام کرنا ہے. پہلے پیش کو ساکن کیا, جزم دی, علامت مضارع پھر گرانی ہے. علامت مضارع گر گئی, پڑھا نہیں جا رہا نا, حمزہ وصلی لے آئے. اب عین کلمے کے نیچے زیر ہے یا زبر ہے تو پیچھے زیر آئے گی, پیش ہو تو پیچھے پیش آئے گی. تجلسو تو بیٹھتا ہے یا بیٹھے گا, کیا بن جائے گا؟ اجلس, تو بیٹھ جا. آگے چلیں. تنظرونا, تم سب دیکھتے ہو یا دیکھو گے. ہم نے اس کا امر بنانا ہے کہ سب دیکھو, سب ادھر دیکھو. اس کو کیسے کریں گے؟ اینڈ پہ نون ہے تو نون گرائیں, پہلے نون گرا دیں. الف آتا ہوتا ہے یہاں پہ نون کی جگہ پہ, پڑھا نہیں جاتا, زائدہ اس کو کہتے ہیں. نون گرا دیا. اب کیا کریں جی؟ اب شروع سے علامت مضارع بھی گرانی ہے. کیا؟ تا ہے. تنظرون کا معنی تھا تم دیکھتے ہو یا دیکھو گے. ہم بنا رہے ہیں کہ امر تم سب دیکھو, تو کیا علامت مضارع گر گئی نا. اب پڑھیں, نہیں پڑھا جا رہا, کیا کریں گے؟ حمزہ وصلی لے کے آئیں گے. ٹھیک ہے, لے آئے. اب عین کلمہ دیکھیں, نون ضاد اور را میں عین کلمے کی حرکت پیش ہے, پیش ہے, پیچھے پیش آ جائے گی. انظرو, کیا آ جائے گی؟ پیش آ جائے گی. انظرو, انظرو تم سب دیکھو. ایک ہوگا تنظرو سے انظر, دیکھو. تنظرانی, انظرا. تنظرونا, انظرو.
اب آ جائیے تفتحینا، تو ایک لڑکی دروازہ کھولتی ہے یا کھولے گی، تفتحین الباب، تو دروازہ کھولتی ہے، تم دروازہ کھولو، لڑکی کو واحد مؤنث حاضر کو حکم دینا ہو، سب سے پہلے نون کو گرائیں گے، نون گر گیا جی، اب یہ یاد یوں کر لیں، تفتحین تھا نا تو نون گر گیا، تفتحی رہ گیا، اب کیا کریں، علامت مضارع گرا دیں، گر گئی، پڑھا جا رہا ہے ماں بعد نہیں پڑھا جا رہا، علامت وصل آ گئی، حمزہ وصلی آ گیا، حمزہ وصلی کا اعراب، عین کلمے کو دیکھیں زبر زیر ہے، پیش تو نہیں ہے نا، پیش ہو تو پیش آئے گی جیسے یہاں پہ آئی، اور اگر پیش ہے پیش نہیں ہے تو پھر صرف زبر نہیں، تو دروازہ کھولتی ہے یا کھولے گی، افتحی الباب، دروازہ کھول لو جا کے، تو لکھتا ہے یا لکھے گا، تکتبو، یہ آپ خود بنائیں، تکتبو، تکتبو، تو لکھتا ہے یا لکھے گا، ہم نے لکھنا ہو کہ بھائی سبق لکھو، تم لکھو، کیا کریں گے، سب سے پہلے آخری پیش کو کس سے بدل دیں گے، جزم سے، پھر ادھر آئیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نیٹ تھوڑا ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا، تو آ جائیں جی، ہم بات کر رہے ہیں کیا کریں کہ ویڈیو جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، معزز ناظرین، نیٹ تھوڑا پرابلم کر رہا ہے، ہم اپنی انشاءاللہ کلاس کو مکمل کریں گے، اگر دوبارہ بھی ڈسکنیکٹ ہوتا ہے تو آپ پلیز جائیے گا نہیں، ہم کلاس کو مکمل کر رہے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں فعل امر، اور فعل امر آلموسٹ ہم نے مکمل کر لیا، بلکہ مکمل کر لیا ہے، فعل امر بنتا ہے فعل مضارع سے، فعل مضارع کے ساتھ لام امر لگتا ہے، لام امر لگتا ہے فعل مضارع کے 8 صیغوں کے شروع میں، وہ 8 صیغے شروع کے 6 غائب کے ہیں اور آخری 2 متکلم کے ہیں، حاضر کے صیغے لام امر سے نہیں بنتے، پھر حروف جوازم کا عمل تو پوری گردان میں چلتا ہے، لفظی عمل، لفظی عمل یہ ہے فعل مضارع کے 5 مرفوع صیغوں کو جزم دی جاتی ہے، 7 صیغوں کے آخر سے نون رابی گرایا جاتا ہے، 2 نون نسوہ رہ جاتے ہیں۔ اب آ جائیے فعل مضارع کے جو حاضر کے صیغے ہیں وہ کیسے بنتے ہیں، فعل امر حاضر کیسے بنتا ہے، فعل مضارع حاضر سے بنتا ہے، اور اس کا طریقہ کار معزز ناظرین یہ ہے کہ شروع سے علامت مضارع گرائیں، علامت مضارع گرانے کے بعد کا معنی ہے تو ہبا کرتا ہے یا کرے گا، کیا کریں، سب سے پہلے پیش کو ساکن کر دیں اور اسی طرح شروع سے علامت گرا دیں، یہ گرا دی ہم نے علامت مضارع۔ اب مجھے بتائیں آگے والا حرف پڑھا جا رہا ہے کہ نہیں پڑھا جا رہا، ساکن ہے کہ متحرک ہے، پڑھا جا رہا ہے جی، پڑھا جا رہا ہے، تو علامت مضارع کی پھر ضرورت نہیں ہے، علامت مضارع کی پھر ضرورت نہیں ہے۔ اب اس کا ترجمہ ہو جائے، اس حب جو ہے، حب فعل امر ہو گیا، فعل امر ہو گیا، علامت حمزہ وصلی اس وقت آتا ہے جب علامت مضارع گرانے کا ما بعد جو ہے، علامت مضارع گرانے کا ما بعد جو ہے معزز ناظرین ساکن ہو، اور اگر علامت مضارع گرانے کا ما بعد جو ہے ساکن نہ ہو، متحرک ہو، پھر حمزہ وصلی کی ضرورت نہیں رہتی، مگر یہ بھی بہت کم ہوتا ہے، یہ آپ سمجھ لیں 0.1 سے 2% ہوتا ہے، 0.1 سے 2%، 0.1 سے 2% ہوتا ہے، نہیں اس کو لگا لیں، یہ بند ہو جائے گی، آپ نے پھر وہی کام کیا، اس کو لگائیں نا، اس کو چارجنگ لگائیں اس کی، جی میں لیکچر دیتا ہوں لیکن مجھے پرابلم ہوتی ہے، پھر بار بار ڈسکنیکشن ہوتا ہے، کوئی بات نہیں چل رہا ہے، آپ اس کو لگا دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، امر آج ہم نے مکمل کیا ہے، آخری بات جو ہم نے کی وہ یہ کی ہے کہ علامت مضارع کنیکٹ ہو گیا جی،
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیکنیکل ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے، اس کے لیے معذرت چاہتا ہوں، مگر آج آپ نے کلاس کا ٹائم مکمل کرنا ہے، مکمل ٹائم تک ہم کلاس مکمل کریں گے، چاہے مزید وہ اگر کوئی پرابلم آتی ہے اس کے باوجود بھی آپ